السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے فیوچر کے لیے بہت اچھی پریپریشن کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ ہے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کے اوپر۔ آج ہم بات کریں گے ECO، جس کو ہم اکنامک کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس کے اوپر، سلائڈس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ECO میں آج ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ECO کی انٹروڈکشن کو، اسٹرکچر آف ECO کو، ایکسپینشن آف ممبرس، ریسٹرکچرنگ آف ECO، اس کے علاوہ ECO ٹریڈ ایگریمنٹ، آبجیکٹیوز، کوآپریشن، ECO ایجنسیز، انسٹیٹیوشنز انڈر ECO اور کنکلوژن۔ کچھ ان چیزوں کی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ECO کا یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس حوالے سے لوگو ہے، اور یہ وہ ممبر کنٹریز ہیں جو کہ ECO میں شامل ہیں۔ نیکسٹ اب ہم اس حوالے سے ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو انٹروڈکشن میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے RCD۔ RCD کیا ہے؟ RCD ہے ریسرچ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ۔ یہ 1964 میں بنتا ہے، اور اس RCD میں کون کون سے 3 ملک شامل ہوتے ہیں؟ اس میں دراصل ٹرکی، پاکستان اور ایران، یہ 3 ملک شامل ہوتے ہیں۔ یہ 3 ملک مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں۔ اس آرگنائزیشن کا نام رکھا جاتا ہے RCD، ریجنل کارپوریشن ڈپارٹمنٹ۔ یہ جو ریجنل کارپوریشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ فردر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ان ایکٹیو کی ریزن کیا تھی؟ دراصل 1979 میں ایران کے اندر ایک ریولیوشن آیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ایران کی جو بادشاہت تھی اس کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو RCD 1964 میں بنتی ہے، یہ تقریباً 1976 تک اپنا ایک افیکٹو ورک کرتی ہے، اور فردر اس کے بعد ایران کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو 1979 میں یہ بالکل ان ایکٹیو ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا جو صدر دفتر تھا یا جو اس کا آپریشنل آفس تھا وہ بھی کہاں پہ تھا؟ وہ بھی تہران میں تھا۔ اس وجہ سے یہاں تک RCD ہمارے پاس تھا۔ نیکسٹ ہم اس وجہ سے موو کریں تو ہمارے پاس آتا ہے ECO۔ جب RCD ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا در کچھ ٹائم کے لیے یہ دراصل ان ایکٹیو ہو گیا، تو اس کے بعد 1985 میں دوبارہ سے یہ جو تنظیم ہے یہ اٹھتی ہے، کام کرتی ہے 1985 کے اندر ایک نئے نام سے، اسی کے نام کو ذرا مینیجیبل کرتی ہے، اور وہ ECO بن جاتا ہے۔ ECO اب کیا ہے؟ ECO ہمارے پاس جیسا کہ ہم جانتے ہیں اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن ہے۔ 1992 کے اندر اس کے اندر سینٹرل ایشیا کی جو باقی کنٹریز ہیں، جس میں ہم ٹرکی، ایران اور پاکستان کے علاوہ جو باقی یہ سب کنٹریز ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میپ کے اندر نا پھر کچھ اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اس میں جو وہ تمام اسٹیٹس جو رشیا سے آزاد ہوئی تھیں وہ اسٹیٹس بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی دراصل اپنے ایک دفاع کے لیے ایک مضبوط پڑوسیوں کی ضرورت تھی، تو وہ تمام اسٹیٹس بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جس میں تاجکستان ہے، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ایڈ اپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان ہے، باقی سب نیشنز ہمارے ساتھ ایڈ ہوتی ہے، تو اس کی تعداد انکریز ہو جاتی ہے 3 سے 10 کنٹریز میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت جو ECO ہے اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 10 ہے۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ ECO کو بنانے کا پرپس کیا تھا؟ کہ یہ جو کنٹریز ہیں، دراصل یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اس میں جو پرموٹ کرنا ہے، اس میں جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ہم نے ان کا سلوشن نکالنا ہے اوور آل، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ٹیکنیکلی جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور ٹیکنالوجی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے، اور فائنینشلی اس پورے خطے کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم نے ایک دوسرے کے کلچر کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس سے ہم نے ایک جو کارپوریشن ہے اس کو مزید انہینس کرنا ہے۔ یہ اس کا بیسیکلی پرپس تھا۔ نیکسٹ موو کریں تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم نے جیسا کہ دیکھا RCD تھا۔ RCD کیا تھا؟ ریجنل کارپوریشن آرگنائزیشن۔ یہ بنتی ہے 1964 میں اور 1979 تک ورک کرتی ہے۔ ایکٹیو ورک اس کا کب تک تھا؟ 1976 تک، ٹھیک ہے، بیفور ایران ریولیوشن۔ ایران ریولیوشن کب آ جاتا ہے؟ پھر 1976 سے آنورڈ پھر ایران ریولیوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ فردر ان ایکٹیو رہتی ہے تقریباً 1976 سے لے کے 1983 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ٹریٹی آف ازمیر ہوئی تھی۔ ٹریٹی آف ازمیر دراصل 1976 کا جو ایک ان ایکٹیو ہوئی تھی اس کو ایک لیگل فریم ورک دینے کے لیے یہ ٹریٹی آف ازمیر ہوئی تھی۔ اس ٹریٹی آف ازمیر میں فردر جو فریم ورک RCD کے لیے بنایا گیا وہ
جو امپلیمنٹ ہوا یا جو اس کی اصل شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ پھر ECO کے نام سے آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کچھ یاد رکھنے کی ہے ہسٹری میں سے. تو یہ امینڈمنٹ اس کی 1990 میں جا کر ہوتی ہے, جب ایران کے حالات, کیونکہ تہران میں دراصل اس کا آفس تھا, اس لیے اس آفس کی وجہ سے وہاں پہ حالات بہت کشیدہ رہے تقریباً 10 سال ایران میں, جب ان کے سلطنت الٹ کی اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ کرٹیکل ہوگی. تو فردر اس میں جون 1990 میں RCD نے ایک اپنے نئے نام سے ECO کے نام سے ایک اپنا لیگل فریم ورک بنایا. کہاں پہ بنایا؟ اسلام آباد, یعنی کہ ہمارے پاکستان میں. یہاں پہ اس نے پھر اپنا دوبارہ سے ایک نئے سرے سے آغاز کیا. اب فردر ECO جو لانچ ہوتی ہے وہ کب لانچ ہوتی ہے؟ وہ لانچ ہوتی ہے 11 جنوری 1991 میں. یہ پراپرلی فنکشن ہوتی ہے. اس کے نیو گول میں جو شامل تھا, وہ نیو گول اس کا کیا تھا کہ اکنامیکل, کلچرل, ٹیکنیکل اور ریجنل ڈیولپمنٹ ہو, اور ECO کا ریجن کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا پھر جو سیکریٹریٹ بنایا گیا وہ اگین تہران میں تھا, جہاں پہ RCD کا بھی RCD کا پہلے ہمارے پاس جو سیکریٹریٹ تھا وہ تھا, وہاں پہ ECO کا سیکریٹریٹ بنا دیا گیا. اور جو اس کے ممبرس کی تعداد انکریز ہوئی وہ بھی 1992 نومبر میں ہوئی. 3 ملک سے یہ 10 ملک اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اس وجہ سے ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹرکچر آف ECO ہے کہ ECO کا جو اسٹرکچر ہے وہ دراصل کیا ہے. اس میں ہمارے پاس ایک سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں, 3 ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں, 6 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اور پھر باقی سٹاف ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. اب اس کی جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے وہ کیا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ باڈی میں ہمارے پاس کونسل آف دا ممبرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کونسل آف دا ممبرس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم سال میں ایک دفعہ یہ میٹنگ ضرور کنڈکٹ کروانے ہیں. اس پورے ریجن کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ 10 جو کنٹریز ہیں, ان سب کے درمیان یہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کروانی ہے اکارڈنگ فار دا کلچر ڈیولپمنٹ, فار پیس, فار اسٹیبلٹی, فار فائنینشیل ایشوز, یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, کونسل آف دا پرماننٹ ممبر کون ہے؟ امبیسڈرز ہوتے ہیں. جو امبیسڈرز ہیں وہ پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں, کیونکہ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ تو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں, کیونکہ وہ پولیٹیکلی ہوتے ہیں تو وہ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں, بعد میں وہ منسٹرز چینج ہو جاتے ہیں. لیکن جو امبیسڈرز ہوتے ہیں وہ کچھ لانگ ٹائم کے لیے چلتے ہیں, جو کہ ایک حساب سے سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریجنل پلاننگ کونسل, ہیڈ آف پلاننگ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر ہم کہیں ہیں کہ ہم نے زراعت کے شعبے کو فروغ دینا, تو زراعت کے شعبے کے جو ہیڈ ہوں گے, جو پلاننگ کے ہیڈ ہوں گے زراعت کے, وہ بھی اس میں ایز اے کونسل میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, جنرل سیکرٹری کونسل میں 6 ڈائریکٹرز انڈر سیکرٹری جنرل ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فردر ہم اس والے سے دیکھ چکے ہیں چیزیں. نیکسٹ موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیکرٹریز ورک میں ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ ورکنگ آن پلانس. جو سیکرٹریز کا دراصل کام ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ورک پلانس بنائے جائیں گے ان کے اوپر ورک کرنا ہے, اور جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ورک کرنا ہے, ارینج کرنا ہے میٹنگس کو, اور سیٹ کرنا ہے ایک کنیکشن کو ممبر کنٹریز کے بٹوین. جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایک تو کنیکٹیویٹی رکھنا, میٹنگس کو ارینج کرنا, اور اس کے علاوہ جو بھی پلانس یا پروجیکٹس اس حوالے سے بنائے جائیں گے ان کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کرنا, ان کو کمپلیٹ کرنا, یہ سب سیکرٹریز کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز اس کی کون سی ہیں, تو اسپیشلائزڈ ایجنسیز اس میں جو ہے وہ ہے ECO چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ تہران میں موجود ہے. اور یہ کب بنی تھی؟ یہ 10 جون 1991 میں بنی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ECO ری انشورنس کمپنی, ECO کی جو ری انشورنس کمپنی ہے اکارڈنگ ٹو فائنانس, یہ کراچی میں بنی تھی. یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 15 مارچ 1995 میں, اور اس نے اپنا آفیشیل جو ورک سٹارٹ کیا تھا وہ 1 جنوری 1996 میں سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں تو ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک ہے, یہ بھی اسلام آباد میں بنا تھا, اور یہ کب اسٹیبلش ہوا؟ یہ 3 اگست 2005 کو اسٹیبلش ہوا. ریسنٹلی ہی یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. فردر اس والے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 6 ٹیکنیکل کمیٹی اینڈ انسٹیٹیوشن آف ECO ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر, ڈائریکٹریٹ آف ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, ڈائریکٹریٹ آف انرجی منرلز اینڈ انوائرمنٹ, ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسپورٹ اینڈ
टेली कम्युनिकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 6 जो हैं ये हमारे पास टेक्निकल कमेटीज़ हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ ECO, ECO की टेक्निकल कमेटीज़ हैं ये 6, ठीक है। इनको भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि टोटल कितनी टेक्निकल कमेटीज़ हैं ECO की, तो वो यहाँ से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। डेफिनेटली ये सब महकमों के नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनको इस चीज़ को याद रखना कि दरअसल इनका मकसद क्या था बनाने का और ये क्यों बनी है अब तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ECO। ऑब्जेक्टिव ऑफ ECO क्या था कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। किन में? सबसे पहले तो थी ईरान, टर्की और पाकिस्तान में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। बाद में जो 10 कंट्रीज वाले हमारे साथ शामिल हुए उन सब में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो दी बेस्ट हो। और इसके बाद क्या हो? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर हो। जो हमारे सब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान जो ट्रेड हो, ट्रेड में कोई ट्रेड बैरियर ना हो, ठीक है, वो इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड को, डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा इन जो ये जो पूरा खित्ता है इसके ऊपर। यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो हमारे मिनरल्स हैं जो कि मादनियात हैं उनके यूटिलाइजेशन में, उनके रिसोर्सेज में एक दूसरे की मदद की जाएगी। जिस वजह से हम रिसेंटली ये चीज़ भी देख रहे थे कि ईरान गैस पाइपलाइन बिछाना चाह रहा है और वो उसमें एक फर्दर एक नया टॉपिक है। लेकिन इस तरह से मिनरल रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। एग्रीकल्चर ग्रोथ हो हर कंट्री की। अब लेट्स सपोज इस तरह अफगानिस्तान है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, इस तरफ के जो कंट्रीज़ हैं और इनमें जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो सब चीज़ें इन तक पहुँचाना या इनसे जो मादनियात हासिल करना वो सब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हो। इसके बाद हो कल्चरल एक्सचेंज, हम एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के साथ जब ज़ाहिर ट्रेड होगी, एक दूसरे के साथ हम कल्चर को एक्सचेंज करेंगे तो उससे डेफिनेटली एक फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट और एक अच्छा डिसेंट और एक मैनरेबल और एक वेलफेयर सोसाइटी एक कायम होगी, ठीक है। इसके अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से था कि उसी दौरान एक हमारे पास सार्क भी वजूद में आई थी। सार्क क्या थी? सार्क हमारे पास जो इस तरफ के कंट्रीज़ है ना, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको दरअसल वो अडॉप्ट किया हुआ था, जिसमें ज़्यादातर असर और रसूख किसका था? इंडिया का। तो उसमें हमारे लिए ECO ने बहुत हेल्प किया था। इसके अगर कंक्लूजन की देखी जाए ना तो थोड़ी सी हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी सार्क की और इसके साथ साथ SCO की, ठीक है। तो उसमें हम देखें तो ECO ने हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इस तरफ के जो रीजन थे, जो वेस्ट वाली साइड के रीजन्स थे, इन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की और ये एक मजबूत ग्रोथ हमारे साथ बन गई। क्योंकि एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इंडिया और जो अमेरिका है अफ़गानिस्तान से वो वापस जा चुकी हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे इंडिया की और अमेरिका की गवर्नमेंट मौजूद थी, तकरीबन जब तक उनकी फोर्सेस मौजूद थी, तब तक पाकिस्तान के लिए ECO में बाकी के मुल्कों के साथ उस तरह से रोल प्ले करने के लिए मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब से यहाँ पे अगेन जो उस वहाँ पे तालिबानों की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ECO के हवाले से एक अच्छा उनका फोरम रहा है। ये अब तक कि हमने ये न्यूज़ में हमने इन चीज़ों में ये चीज़ें देखी हैं, तो उससे पाकिस्तान के लिए इन यहाँ के जो ममालिक हैं वहाँ तक इसकी रसाई बहुत आसान हो गई है। तो इस वजह से हम अगर कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो ECO जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुस्तहकम और एक इकनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से एक दी बेस्ट चीज़ शामिल है। फर्दर भी इस वाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आएगी या फर्दर भी जो आप इस वाले से मुझे बताएंगे कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आज के दिन के लिए इतनी वीडियोस थी, तो मज़ीद आप इस वाले से कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।